بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ 36ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 267 سے درس دیا جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کا 37واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں بندہ جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے 2 شرائط بیان ہوئی تھیں۔ ایک کو ہم شرط صحت کہتے ہیں اور دوسری کو شرط بقا کہتے ہیں۔ یعنی شرط صحت کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دے تو اس کی نیت خالص ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے دے، کوئی نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے نیت، شرط صحت، یعنی تب وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا صحیح ہوگا کہ اس میں خلوص سے نیت ہو۔ دوسری چیز جو تھی وہ شرط بقا تھی، یعنی وہ صدقہ، وہ خیرات جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ باقی رہے، ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے بتایا یہ گیا تھا کہ من و اذا سے اجتناب کیا جائے، کہ احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی خدمت لے لیتا ہے، کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو وہ اس کا سارا کیا کرتا ہے جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دیں تو یہ دونوں شرطیں جو ہیں وہ پائی جانی چاہیے، ورنہ وہ صدقہ بیکار ہو جائے گا۔ اب اس رکوع کی ابتدا میں اور آگے رکوع میں بھی اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب انسان خرچ کرے تو کیا چیز خرچ کرے۔ کیا کوئی ایسی چیز خرچ کر دے جو ناکارہ ہو، بیکار ہو، جس کو ہم خود استعمال نہ کرتے ہوں، جو خود ہمیں پسند نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں دے دے؟ تو کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں، اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے۔ تو پہلی بات تو یہی بتائی اللہ نے، اور خصوصاً ایمان والوں سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو۔ کیا چیز خرچ کرو؟ من طیبات، عمدہ چیزوں کو۔ طیبات کا مطلب ہوتا ہے جو عمدہ چیز ہو، جو حلال چیز ہو اور حلال طریقے سے کمائی بھی گئی ہو۔ یہ ساری چیزیں اس طیب کے لفظ میں آ جاتی ہیں۔ یعنی طیبات کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو جو اللہ کی راہ میں جو چیز خرچ کی جا رہی ہے وہ عمدہ ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ وہ حلال طریقے سے کمائی گئی ہو، تیسرا یہ کہ وہ چیز ہو بھی حلال۔ تو یہ تینوں چیزیں جب پائی جائیں گی تبھی وہ چیز بارگاہ رب العزت میں قابل قبول ہوگی۔
کیونکہ حرام چیز یا حرام طریقے سے کمائی گئی چیز وہ اللہ کی راہ میں قابل قبول نہیں ہوا کرتی، وہ صدقہ قبول نہیں ہے، وہ خیرات قبول نہیں ہے جو حرام ذرائع سے کمائے گیا ہو، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، اور دیگر جو حرام اور ناجائز طریقے ہیں، ان ذریعوں سے جو چیز انسان کماتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تو انسان کے دل کے اندر اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں عمدہ چیز جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے، ردی چیز کو نہیں۔ جس طرح ہمارا عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ناکارہ ہو جاتی ہے، جو چیز کارآمد نہیں رہتی، ہم اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، فی سبیل اللہ دے دو بھائی، اور اس میں بھی ہم بڑا احسان جتلاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کمال کیا ہے، تو ہم اللہ کو دے رہے ہیں۔ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب اللہ کی بات آ جائے تو وہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا، کہ بندے کو تو دی نہیں جا رہی، وہ اللہ کی راہ میں دی جا رہی، اللہ کو دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کو جب چیز دی جائے تو وہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے، جس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اس کی راہ میں دے سکیں، اس کی راہ میں خرچ کر سکیں، جس نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ اس نے آپ کے دل میں ڈالا کہ اس کی راہ میں خرچ کریں، تو فرمایا کہ عمدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے جو تم نے کمائی ہیں، اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، زمین میں سے بھی جو نکالا ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جیسے باغات ہوتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، تو اس کے اندر بھی عشر ہوتا ہے، اس یعنی جو فصل کاٹی گئی ہے اس فصل میں سے کچھ حصہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے دینا فرض ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے مال میں، دولت میں، پیسے میں جو ہے، چاندی سونے میں جو ہے زکوٰۃ دی جاتی ہے، اسی طرح جو فصل ہوتی ہے تو اس میں عشر نکالا جاتا ہے، یعنی جب فصل کٹے گی تو اس میں سے 10واں حصہ یا بعض صورتوں میں 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر دینا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے کہ تم اسے خرچ کرو، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم نہ لو اسے بجز اس کے کہ چشم پوشی کر لو اس میں۔ اللہ نے مثال دی کہ ذرا پہلے تھوڑا سوچ لو، یہ جو چیز تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو اس کو دینے سے پہلے ذرا اپنا جائزہ لو، یہی چیز بعین ہی جو تم اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کر رہے ہو، اگر یہ چیز کوئی تمہیں دے دے تو پھر کیسا لگے گا؟ کیا تمہیں پسند ہوگا کہ اس تحفے کو تم لے لو؟ اگر وہ ایسا تحفہ ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو تم خود لینا پسند نہ کرو گے، اور اگر لوگے بھی تو شرما حضوری جسے ہم کہتے ہیں، شرما حضوری سے اس چیز کو لے لینا، لیکن دل اس پر راضی نہیں ہے، دل پسند نہیں کرتا کہ یہ چیز میں لوں، یہ کیسی چیز مجھے دی جا رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی چیز کو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ تو پہلے اپنا جائزہ لو۔ فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ردی چیز کا ارادہ نہ کرو، اللہ کی راہ میں عمدہ چیز کا ارادہ کرو، ایسی ردی چیز کہ اگر وہ تمہیں دے دی جائے تو تم اس کو نہیں لوگے بجز اس کے کہ چشم پوشی سے کام لو، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی غنی حمید، وہ تو غنی ہے، اسے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ تو خود دولت مند ہے، اس کو تو کسی کی دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کو دولت دینے والا وہ خود ہے، دیتا بھی خود ہے، اور پھر خود ترغیب دیتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، دے کر وہ آزماتا ہے کہ میں نے دیا ہے اپنے بندے کو، کیا اب میرا بندہ میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی خوشی سے تیار ہے یا نہیں؟ اور پھر اس پر اس کا کرم بھی، یعنی دیا بھی خود، اور پھر کہا کہ میری راہ میں خرچ کرو، اس پر بدلہ بھی عطا فرمائے گا اللہ، یعنی خود دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میری راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ایسے نہیں ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو گے تو بدلہ نہیں ملے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تو غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے، ساری تعریفوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔
اب بتایا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، ارادہ اس کے دل میں ہوتا ہے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، شیطان تو یہ کام نہیں کرنے دینا چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کے ہر کام سے روک دے بندے کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ آ جائے بس وہ وسوسے پیدا کر دے گا، ارے تم خود کنگال ہو جاؤ گے، مفلس بن جاؤ گے، تمہارا کیا بنے گا، تمہاری کمائی، تمہاری دولت، تمہاری اولاد، تمہارا فلاں، یہ ساری چیزیں جن کو ہم یہ کہہ لیں کہ دنیا کی رنگینیوں کے جو وہ سبز باغ دکھاتا ہے کہ یہ کام تمہارے کیسے ہوں گے، فلاں کام کیسے ہوں گے، اور جن کو ہم بعض اوقات عقل مندی، دانش مندی کہتے ہیں کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اس پیسے کو خرچ نہ کیا جائے، یہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور پردے ڈال کر انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا کرتا ہے، وہ روک دیتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے، اور کیا کرتا ہے، اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ بے حیائی، فحشاء کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، یہاں فحشاء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بخل کے لیے استعمال فرمایا، بخل کے لیے، کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بخل کا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا۔ اور ویسے اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو روکتا ہے، لیکن بے حیائی کے کاموں میں، برے کاموں میں خرچ کرنے سے نہیں روکتا۔ وہاں تو کہتا ہے دل کھول کے خرچ کر لو، خرچ ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ اس طریقے سے خرچ نہیں کرنے دیتا جو اللہ نے بتایا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو گے تو 700 اجر ملے گا، اس کو ایک کے بدلے میں 700۔ ایسی راہ میں وہ ہمیں خرچ نہیں کرنے دے گا کہ اگر ہم ایک خرچ کریں تو اس کے بدلے میں 700 ہمیں ملے، ایسی جگہ خرچ نہیں کرنے دے گا۔ خرچ کہاں کروائے گا؟ شادی ہے، بیاہ ہے، دنیا کے تماشے ہیں، دھوم دھام ہے، شہرت ہے، بیوٹی پارلر ہے، کاسمیٹکس ہے، جیولری ہے، زیب و زیبائش ہے، یہ مہنگے ترین لباس ہیں، اور یہ طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ گھر کے اندر آرائش کرنی ہے، فلاں جگہ آرائش کرنی ہے، یہ کرنا ہے، دل کھول کر خرچ کریں گے، وہاں کسی مفلسی کا، کنگالی کا کوئی خوف ہی نہیں، دل کھول کے خرچ کیا جائے گا کہ جی واہ واہ ہوگی، کوئی دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ یہاں وہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ یہاں ایک کے بدلے 700 کا اجر نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہاں الٹا گناہ ہے، الٹا گناہ ملتا ہے۔ وہاں وہ کہتا ہے کہ خرچ کرو، دل کھول کر خرچ کرو، لیکن جہاں اللہ کا نام آ جائے تو وہاں مسجد کے لیے خرچ کرنا ہے، نہیں ارے ہماری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مدرسے کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہے، رفائی کاموں میں خرچ کرنا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی بیوہ کی مدد کرنی، ایسے مقامات پر شیطان خرچ نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، جبکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں کیا کرتا ہوں، تم اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ فرماتا ہے اللہ کہ اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا، اپنی بخشش کا بھی وعدہ فرماتا ہے، فضل و کرم کا بھی۔ کیا مطلب فضل و کرم کا؟ یعنی اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ تم اگر اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے خرچ کرو گے تو وہ تمہاری ایک تو بخشش فرمائے گا، دوسرا جو اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کیا ہے اس سے زیادہ تمہیں دے گا، فضل فرمائے گا، وہ زیادہ دے گا تمہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
یعنی یہ مت سمجھو کہ اسے معلوم نہیں، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی وسعتوں والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے، حکمت عطا فرماتا ہے، دانائی، عقل و شعور عطا فرماتا ہے۔ حکمت سے بہت ساری چیزیں مراد لی ہیں مفسرین کرام نے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی کہ فہم قرآن، کہ جسے اللہ تعالی قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دے دی گئی بہت بھلائی۔ جسے دانائی دے دی گئی، جس کو قرآن کی سمجھ دے دی گئی، جس کو قرآن کا فہم عطا کر دیا گیا، اسے تو بڑی بھلائی اللہ نے دے دی ہے۔ تو یہ حکمت ہے، اور حکمت اسے بھی کہتے ہیں کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، یہ بھی حکمت ہے، اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اس کی دین کے بغیر یہ چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو جسے اللہ حکمت دے دے، جسے دانائی دے دے، جسے عقل و شعور عطا فرما دے، وہ عقل و شعور کیا دے کہ دل میں ارادہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، شیطان نے روک دیا۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ شیطان کے نفس کے تقاضوں کو پیچھے رکھتے ہوئے اس حکمت پر عمل کیا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ غسل خانے میں داخل ہوئے اور پھر آپ نے اندر سے ہی کسی کو آواز دی کہ بھائی یہ لے لو اور یہ فقیر کو دے دو۔ جب آپ باہر نکلے تو شخص نے پوچھا حضور یہ کیا اتنی جلدی کی کیا بات تھی کہ آپ حمام میں داخل ہوئے، غسل خانے میں گئے تو انتظار کر لیتے، تو یہ کیا ضروری تھا کہ آپ نے اندر سے آواز دی اور کہا کہ جی فلاں کو دے دو؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اس فقیر کو دوں، نہ جانے میں نکلتا تو میرا ارادہ کیا ہوتا، شیطان کیا کر دیتا، بہکا دیتا۔ تو جب نیکی اور خیر کا جذبہ جو ہی پیدا ہو اس کی قدر کرو، اس کا خیال رکھو، فوراً اللہ کی راہ میں وہ نیکی کر ڈالو۔ اگر تم نے ذرا سی بھی مہلت دی تو شیطان تمہیں نہیں چھوڑے گا، شیطان بہکا دے گا اور پھر ہزار بہانے آ جائیں گے۔ تو لہٰذا جب دل میں اللہ ڈال دے، ارادہ ہو جائے، اس ارادے کی قدر کرو اور فوراً نیکی کر بیٹھو، رکو نہیں، نیکی میں دیر نہ کرو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی قول مبارک ہے کہ صدقہ کرنے میں، خیرات کرنے میں جلدی کرو، سبقت کرو، آگے بڑھو، اس لیے کہ اگر ایسا کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرو گے تو یاد رکھو مصیبت جو ہوتی ہے وہ صدقے سے کود کر آگے نہیں جا سکتی۔ صدقہ جو کیا ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے، وہ اس سے کود کر آگے نہیں جا سکتی، یعنی مصیبت تمہیں نہیں پہنچ سکتی۔ اگر تم نے صدقہ کیا ہے تو صدقے کو کود کر، صدقے کے اوپر سے اچھل کر وہ کسی کو نہیں پہنچ سکتی، یعنی وہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کا جب موقع آئے تو فوراً اس کی راہ میں خرچ کر دو، جلدی کیا کرو۔ تو فرمایا کہ عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دے دی گئی بہت بھلائی، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند الا اولو الالباب۔ فرمایا کہ نصیحت قبول کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اہل عقل ہوتے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں، شعور رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں، جو خشیت الہی رکھتے ہیں، یعنی وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں، ورنہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ لیکن جو اولو الالباب ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ ایک کان سے بات کو سنا دوسرے سے نکال دیا، بلکہ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، نیکی کو تھام لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہوتی ہے، سخاوت جنت کے اندر ایک درخت ہے،
اور اس کی ٹہنیاں بہت ساری ہیں، وہ ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ جس نے ان ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی کو پکڑ لیا، وہ درخت اس شخص کو جنت سے باہر نہیں رہنے دے گا، وہ ٹہنی اس کو باہر نہیں رہنے دے گی، بلکہ وہ ٹہنی اس کو اپنے ساتھ جنت میں کھینچ لے جائے گی، جو سخاوت کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے جنت کی اس ٹہنی کو، وہ جو درخت ہے سخاوت کا، اس کو پکڑ لیا ہے، تو لہذا وہ ٹہنی اس شخص کو جنت سے باہر نہیں رہنے دے گی۔ اسی طرح بخل جو ہے، یہ بھی ایک درخت ہے جو جہنم کے اندر ہے، اور اس کی ٹہنیاں بھی زمین کی طرف پھیلی ہوئی ہیں، تو جو اس کی ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے تو وہ جہنم کا درخت بھی اس شخص کو نہیں چھوڑتا، وہ جہنم کی ٹہنیاں بھی اس کو جہنم کے اندر لے کر جاتی ہیں، وہ باہر نہیں رہنے دیتی، اس کو اندر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ تو لہذا جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے وہاں بخل نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں دوسری چیزیں ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، فحاشی ہو، برائی ہو، تو وہاں حکم ہے کہ وہاں سے رکا جائے۔ وہاں سے رکنا یہ ہے اصل میں اللہ کی نعمت کی قدر کرنا، جو اس نے نعمت دی اس کی قدر یہ ہوگی کہ جہاں اس نے خرچ کرنے کو حکم دیا وہاں خرچ کیا جائے، جہاں سے اس نے روکا اس سے رک جائے۔ پھر آگے اللہ نے بتایا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ تم نے کوئی چیز خرچ کی اور اللہ اسے نہیں جانتا، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اور جو بھی تم نظر مانتے ہو اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اوپر کسی ایسی عبادت کو لاگو کر دے جو اس پر لاگو نہیں ہے، جو اس پر لازم نہیں تھی، جو اس پر واجب نہیں تھی، اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لی، یہ نظر کہلاتی ہے۔ اور نظر عبادت ہے، نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور عرف عام کے اندر یہ نظر جو ہوتا ہے تحفہ تحائف کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن جو شرعی مفہوم ہے، شرعی مفہوم کے اندر نظر کا مطلب عبادت ہوتا ہے، اور وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو کوئی خوشی دی، اب اس خوشی کے نتیجے میں خوشی ملنے پر اس نے یہ نظر مان لی کہ میں اس خوشی کے ملنے پر اللہ کی رضا کے لیے 2 دن کے روزے رکھوں گا، یا اس نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، یا اس طرح کی کوئی بات، تو یہ کیا ہے؟ یہ نظر ہے، اس کا پورا کرنا اب واجب ہے۔ یا کسی شخص کو اللہ نے خوشی دی، اس خوشی کے شکرانے کے طور پر اس نے کہا کہ میں اتنی رکعت نماز ادا کروں گا، 2 رکعت نماز ادا کروں گا، 4 رکعت نماز ادا کروں گا، تو یہ ایسی نظر ہے جس کا پورا کرنا لازمی ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اس کو پورا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور ایک نظر معصیت ہوتی ہے، گناہ کی نظر، اس کو پورا کرنا جو ہے ممنوع ہے، بلکہ اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص جو ہے کوئی ایسی نظر مان لیتا ہے کہ اگر مجھے فلاں یہ خوشی ملتی ہے یا فلاں یہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی خوشی ملی، اس نے کہا کہ جی میں فلاں برا کام کروں گا، تو اس کو منع کیا گیا کہ اس کو پورا نہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کہ وہ نظر نہیں ہے، وہ نظر معصیت ہے۔ گناہ کی جو نظر ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ہمارے ماحول کے اندر جو عرف عام کے اندر نظر جو ہوتی ہے بزرگوں کے لیے جو مانی جاتی ہے، تو نظر میں نے آپ کو کہا کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی بزرگ کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی اور کے لیے منت نظر نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ کوئی شخص، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے فلاں کامیابی مل گئی، مجھے فلاں مرض سے نجات مل گئی، میں فلاں دربار کے فقراء پر یہ صدقہ و خیرات کروں گا، وہاں کے جو فقراء ہیں ان کو میں کھانا کھلا دوں گا، یا فلاں مساکین کو میں کپڑے پہنا دوں گا، یا اس قسم کی اگر کوئی منت ہے، وہ منت جائز ہے، وہ صحیح ہے، اس کو اس طریقے سے پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نظر اللہ کے لیے اس نے مانی ہے، لیکن اس کا مصرف ایک محل کو بتا دیا۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے قرآن مجید کا پورا درس مکمل کر لیا، تو میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا، ایک نظر ہے، تو کیا ہے، اس نظر کا پورا کرنا ہوگا۔ یہ محل مقرر کیا، نظر اللہ کے لیے ہے، نظر جب وہ اللہ کے لیے ہے، کسی بندے کے لیے نظر نہیں ہوتی۔ ہاں، میں نے آپ کو کہا کہ نظر جو عرف عام کے اندر جو ہوتا ہے، جو نظر کہا جاتا ہے، وہ نظر کا مطلب تحفہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کی نظر ہے، تو آپ کی نظر ہے کہ کیا مطلب ہے، یہ آپ کی عبادت، یہ تو مطلب نہیں ہوتا، مقصد یہ کہ آپ کا تحفہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو بہرحال نظر جو ہے وہ عبادت ہے، اور جو شرعی اصطلاح میں نظر استعمال ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، عرف عام والی نظر جو ہے وہاں مراد نہیں ہے۔ اور تو جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا منت مانو، ہر شے کو اللہ جانتا ہے، اسے اس کی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہوا کرتا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اور اگر ظاہر کرو اپنی خیرات تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب صدقہ و خیرات کے حوالے سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ صدقہ و خیرات کھلم کھلا کیا جائے یا چھپا کر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ اگر اس کو ظاہر دو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ جب انسان کو فرض صدقات دینے ہوں، لازم صدقات دینے ہوں، تو وہ کھلم کھلا دینے چاہیے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے تو وہ کھلے عام دے، صدقہ فطر ہے یہ کھلے عام دے، یہ لازم ہے نا، یہ تو واجب ہے اس پر۔ یا اسی طرح اس نے کوئی منت مانی ہے، یہ لازم ہے، ان کا کھلم کھلا ادا کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ افضل یہ ہے کہ ان کو کھل کر سر عام دیا جائے۔ اور جہاں نفلی صدقے کی بات ہے تو نفلی صدقہ چھپا کر دینا یہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہے، فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، دائیں سے دے تو بائیں کو خبر ہی نہ ہو۔ ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ بعض اوقات نفلی صدقہ بھی کھلم کھلا دینا زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ترغیب دینا مقصود ہے، آپ اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگا رہے ہیں، اللہ کی گھر میں تعمیر میں دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے آپ نے جو ہے کھلم کھلا دیا۔ یہ نیت تھی کہ اگر میں کھلم کھلا دوں گا تو سب لوگ جو ہے اس نیک کام میں جو ہے حصہ لیں گے، تو یہاں پر کھلم کھلا دیا جا سکتا ہے۔ یا کوئی غریب مستحق شخص تھا جس کو آپ نے اس نیت سے کھلم کھلا دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی مدد کریں، تو وہاں اس کی مدد، نفلی مدد بھی کھلم کھلا کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور ایسے مقامات پر یہ وقت اور موقع اور محل بتاتا ہے کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر
کھلم کھلا کرنے کی وہاں ضرورت ہے تو وہاں اجر و ثواب اس کا زیادہ ہوگا، لیکن جہاں اس کی ضرورت نہ ہو تو وہاں افضلیت اس بات کی ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کیا جائے، صدقہ و خیرات کو کھلم کھلا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے ان پسندیدہ لوگوں میں سے ایک وہ فرد ہے کہ جو کیا کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوا کرتی۔ دائیں ہاتھ سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ ظاہر کرو اپنی خیرات تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی ایک تو ہے سائل کو دینا، سوال کرنے والے کو دینا، سوال کرنے والے کو دینے میں اور مستحق فرد کو ڈھونڈ کر دینے میں فرق ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو بھیکاری ہیں، جن کا پیشہ یہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے ہمیں کسی کے دل کی حالت کا پتہ نہیں ہے، کسی کی کیفیت کے بارے میں ہم کچھ حکم نہیں لگا سکتے، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ سائل کو دینے میں اور مستحق شخص کو دینے میں فرق ہے۔ یعنی ایک جو ہے وہ مانگتا ہے، وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کو دینا اور بات ہے، اور مستحق کو خود تلاش کر کے اس تک پہنچانا یہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہ اصل اہمیت رکھتی ہے بات کہ جو مستحق ہے اس تک پہنچایا جائے، اس چیز کو، اس کو تلاش کیا جائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ بھائی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور ہم خرچ کرنا چاہتے ہوں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کا مصرف ہی ہمیں نہ ملے تو آپ مجھے بتائیے خرچ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمارے سامنے اس کا کوئی مصرف بتا دے، ہمارے سامنے اس کا مصرف آ جائے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرا شکر ہے کہ ہم تیری راہ میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مصرف بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو مستحق کا مل جانا یہ خود اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم صدقوں کو چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اور صدقے کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ۔ یہ جو صدقہ کرو گے اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ نہیں ہے آپ کی ذمہ ان کو سیدھی راہ پر چلانا، لوگوں کو سیدھی راہ پر چلانا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی سیدھی راہ پر چلا دیں۔ لوگوں کو سیدھی راہ پر چلانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ جسے چاہتا ہے اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ یعنی سیدھی راہ پر چلانا یہ اللہ کا کام ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ سیدھی راہ کی ترغیب دینا، سیدھی راہ کو کھول کر سامنے پیش کر دینا۔ اب کوئی چلے نہ چلے یہ نہ اللہ کے نبیوں کی ذمہ داری ہے، نہ وارثان نبوت کی ذمہ داری۔ علماء کی ذمہ داری بھی یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو زبردستی پکڑ کر جو ہے کسی راستے میں، نہیں، ان کے سامنے حقیقت کو واضح کرنا یہ بہرحال ذمہ داری ہے۔ جب واضح کر دی اب مرضی ہے، جو جس پر چلے گا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ آگے اللہ نے بتایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے۔ خرچ کرو گے تو پورا بدلہ اس کا تمہیں اللہ دے گا، تو اپنا فائدہ تمہارا، اور تم تو خرچ نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی رضا طلبی کے۔ یعنی اہل ایمان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم تو محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، تمہیں کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا۔ یوفا الیکم، اللہ کا وعدہ ہے۔ جب اس نے دنیا میں یہ حکم رکھا ہے کہ جب کوئی قرض لے تو جس نے قرض لیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرض جس سے لیا اس کو واپس کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ قرض لے اور اس سے واپس نہیں کرے گا؟
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو فرمایا کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ پورا پورا بدلہ دے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہاں اس آخری آیت میں اللہ نے وہ مصرف بتایا کہ یہ جو مصارف خیر ہیں بہت سارے، ان مصارف خیر میں سے ایک بہترین مصرف کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے چلنے پھرنے کی زمین میں. یعنی خیرات کے اصل مستحق کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں محصور ہیں، اللہ کی راہ میں محصور ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں محصور ہیں، دین کی اشاعت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دین حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دین کی درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں. اگر وہ اس پیشے کو چھوڑ دیں، اس کام کو چھوڑ دیں، دنیا کے دوسرے کام کرنے لگ جائیں تو یہ دین کا کام کیسے چلے؟ وہ ان کاموں میں منحصر ہیں، محصور ہیں. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے چلنے پھرنے کی زمین میں. اور ہوتا کیا ہے؟ خیال کرتا ہے انہیں ناواقف کہ یہ مالدار ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل ناواقف کیا سمجھتا ہے؟ یہ بڑے مالدار لوگ ہیں. کیوں؟ من التعفف، اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال نہیں کیا کرتے، وہ لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے. اصحاب صفا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ صحابہ جو صفا یونیورسٹی جو تھی قائم کی تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی لوگ تھے جو محصور تھے، دین کی تعلیم میں مصروف رہتے تھے، دین کے کاموں میں مصروف رہتے تھے. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے اس کا مستحق قرار دیا کہ سب سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اس لیے کہ یہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کیا کرتے. اور ظاہری طور پر لوگ ان کو اغنیاء سمجھتے، مالدار سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے کہ تعرفهم بسیماہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچانتے انہیں ان کی صورت سے. وہ اپنی صورتوں سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان صورتوں کو بھی ہر ایک نہیں پہچانتا. صورت کو بھی تو وہی پہچانے گا جو اہل دل میں سے ہوگا، جو دل سے تعلق رکھتا ہوگا وہی پہچانے گا. یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر، یہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگا کرتے. لہذا حکم یہ ہے کہ جو اپنی جو ہے اس وجہ سے کہ اللہ کے دین کے کاموں میں مصروف ہیں اور وہ لگ لپٹ کر بھی نہیں مانگتے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب ان کو دیا بھی جائے تو ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے. اسی لیے تو مانگتے نہیں، وہ لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے، وہ بھوکے رہ جائیں گے لیکن لوگوں سے سوال نہیں. عزت نفس ان کی مجروح نہیں ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے دینا ان کی بے عزتی ہے، لہٰذا اس سے منع کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کو نہ دیا جائے. ان کو جب دیا بھی جائے تو ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے پوشیدہ طور پر دیا جائے. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے بس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.